بیان کرتے ہو، تو آپ مجھے بتائیے کیا ایسے لوگوں کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے جو اللہ کی آیتوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کی آیتیں سنا کر غلط ترجمہ پیش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیثیں پڑھ کر بھی غلط ترجمہ پیش کر کے انبیاء کرام کی گستاخی کرتے ہیں؟ اور مزید حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں ایک اور بات لکھی جو جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، اللہ نے مجھ پر خاص کرم فرمایا اور کائنات کی ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی۔ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی۔ دیکھیے میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں لیکن سب کو پہچانتا نہیں، دیکھنا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ ہمارے آقا نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، آگے فرماتے ہیں وَعَرَفْتُ، میں نے ہر شے کو پہچان بھی لیا۔ تو ہمارے آقا کائنات کو دیکھ بھی چکے اور پہچان بھی رہے ہیں، کائنات میں ہم بھی ہیں، 1400 سال کے بعد ہم پیدا ہوئے، حضور نے پہلے سے ہم کو پہچان لیا ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کو ہمارے آقا پہچان رہے ہیں۔ اور یہ بھی ابن کثیر ہی نے لکھا، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے بخوبی فرمایا یا رسول اللہ آپ کی شان سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ مجھے بتائیے یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار اس حدیث کے موافق ہے کہ نہیں؟ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، سبحان اللہ۔ اب آگے اور بڑھے، اسی قرآن کریم میں وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 105 وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگو اعملوا، عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا، اور رب نے آگے فرمایا وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول بھی تمہارے اعمال دیکھیں گے۔ اے نجدیو، قرآن کی آیتوں کو ڈائریکٹ لے کر تم لوگوں کو گمراہ کرتے، تفسیر سے دور بھاگتے ہو، تو اگر ڈائریکٹ بات کرنی ہے تو آؤ اس بات کو مانو کہ اللہ اپنے ذاتی طور سے ہمارے اعمال سے واقف ہیں، اور اللہ ہی نے وَرَسُولُهُ کا لفظ استعمال فرمایا تو اللہ کی عطا سے ہمارے آقا تمام لوگوں کے اعمال سے واقف ہے، اس لیے کہ اللہ ہی نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ۔ تو اگر ڈائریکٹ آیت کا ترجمہ لیتے ہو تو مانو کہ حضور علیہ السلام اعمال سے واقف ہیں، اور آگے والمؤمنون کا لفظ ہے، مفسرون فرماتے ہیں یا اللہ کے نیک بندے مراد ہے۔ کیا پتا چلا اللہ کی عطا سے حضور کے صدقے میں اللہ کے اولیاء بھی ہمارے اعمال سے واقف ہیں۔ تو اے نجدیو تم بھی سورہ توبہ تراویح میں پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ واضح ہے کہ اللہ ذاتی طور سے سب کچھ جانتا ہے، اللہ کی عطا سے رسول جانتے ہیں، اور رسول کے صدقے میں اولیاء بھی دیکھتے ہیں، اور تم بھی یہی آیت پڑھتے ہو لیکن اللہ کے رسول کو ہمارے اعمال سے واقف نہیں مانتے، اولیاء کرام کی عظمت نہیں مانتے، تو تم قرآن پڑھ کر بھی قرآن کے خلاف عقائد بیان کرتے ہو۔ دیکھا اپنے محترم کہ آپ کے سامنے یہ قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر مزید اسی قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کی ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اے نجدی تم بھی سورہ احزاب پڑھتے ہو، اس آیت کی تلاوت کرتے ہو، لیکن حضور کو اپنے سے قریب نہیں مانتے، مت مانو، تمہارا پرابلم ہے، اس لئے کہ اللہ نے النبی اولا بالمؤمنین فرمایا، مومنین سے حضور قریب ہے۔ اے نجدیو تم اپنے کو مومن مانتے ہو تو حضور کو قریب مانو۔
اور تم حضور کو قریب نہیں مانتے تو تمہارا پرابلم، تم اپنے کو ایمان والا نہیں مانتے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو آج بھی ہمارے نبی ہم سے قریب ہیں، ہمارے اعمال سے واقف ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے خطرات سے بھی واقف ہے۔ اب اس پر بھی اعتراض مت کرنا کہ دلوں کے خطرات سے کیسے واقف ہیں۔ پہلے تو حضور تاج الشریعہ کا یہ شعر سن لے۔ مدینہ شریف میں جب حاضری کا موقع اللہ سب کو عطا فرمائے تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی حاجت کیا ہے، بلکہ ادب کے ساتھ کھڑے رہیں، آنسو بہتے رہیں، اور آنسو آپ کی دل کی آواز کو بتاتے رہے حضور کو، آنسوؤں کے ذریعے آپ کی حاجتیں ظاہر ہو، لیکن روتے وقت جو آہ نکلتی ہے وہ آواز بھی نہ آنے پائے۔ رونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آہ کر کے روتے وقت بھی آنسو بھی ایسے بہائیے کہ آپ کی آواز تک نہ نکلے۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں چشم تر وہاں بہتی، دل کا مدعا کہتی، چشم تر وہاں بہتی، دل کا مدعا کہتی، آہ جو آواز ہے وہ بھی با ادب رہتی، آہ با ادب رہتی، منہ میرا سل جاتا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام دلوں سے واقف ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا، حدیث کی روشنی میں فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ۔ حدیث کا مفہوم جو میری زیارت کے ارادے سے آئے، جو خاص کر اس لیے آئے کہ وہ میرے لیے آ رہا ہے، من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، جو خاص کر میری زیارت کو آئے کل بروز قیامت میرے پڑوس میں رہے گا۔ اور دوسری جگہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من جاءنی زائرا لا تعملہ حاجت الا زیارتی کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ۔ جس کا مفہوم یہ کہ جو میری زیارت کو آئے اور میری زیارت کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو، صرف میرے لیے آ رہا ہے، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف جاتے، حج کو جب گئے تو فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جو ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ کیوں؟ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، حج بھی ملا تو حضور کے صدقے بھی ملا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا جو اس ارادے سے آئے وہ میرے پڑوس میں رہے گا، جو خاص کر میرے لیے آئے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ہزاروں لوگ روزانہ حاضری دیتے ہیں، کچھ کاروبار کے ارادے سے جاتے ہیں، کچھ گروپ کو سنبھالنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی غرض سے جاتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کو ستانے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ مت کہو، حضور کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے مت ہو، اور کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ جاتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، حضور سب سے واقف ہے، تبھی تو فرمایا جو اس ارادے سے آئے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، جو اس ارادے سے آئے گا وہ میرے پڑوس میں رہے گا۔ اس کا مطلب ہمارے آقا ہر کسی کے نیتوں سے واقف ہے، کون کس ارادے سے آ رہا ہے۔ اتنی وضاحت حدیث میں ہے، اس کے باوجود بھی یہ نجدی ہمارے آقا کی شان کو نہیں مانتے، چاہے وہ ذاکر نائک کی شکل میں ہو، چاہے مظفر الاسلام بہاری کی شکل میں ہو، چاہے آپ کے یہاں کا جرجس کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں اگر تم قرآن کے نام پر حضور کے خلاف بولتے ہو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں حدیث کے نام پر حضور کی شان کو گھٹا کر پیش کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم قرآن تو پڑھتے ہو لیکن قرآن کے موافق عقیدہ نہیں رکھتے۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اس آیت کی تفسیر اٹھا لے، علماء موجود ہیں، مفسرون لکھتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فی الدنیا باحوال الاخرہ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی زندگی میں آخرت کے تمام احوال کے گواہ ہیں. وَأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فی الآخرہ بأحوال الدنیا، اور ہمارے آقا آخرت میں دنیا کے تمام لوگوں کے اعمال کے گواہ ہیں. اور یہاں تک مفسرون نے فرمایا کون ایمان والا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں، کون کفر پہ ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں، کون معصیت پر ہے وہ بھی جانتے ہیں، کون اطاعت گزار ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں. تو تفسیر میں واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے اعمال سے واقف، سب کے لیے گواہ. لیکن یہ نجدی حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر نہیں مانتے. پڑھتے قرآن ہیں لیکن قرآن میں شاہدن کے ترجمے کو لے کر یہ اپنی منمانی چلاتے ہیں، جبکہ مفسرون نے حاضر ناظر کا مفہوم بتایا. اور ہم قرآن پڑھتے ہیں تو عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو گواہ بنایا تو اس کا مطلب حضور ہم سب کے اعمال سے واقف ہیں. کتنا بڑا فرق ہے ان کے قرآن پڑھنے اور ہمارے قرآن پڑھنے میں. اسی طرح جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں. اب اس کو مختصر کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ازلی ابدی قدیم ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اللہ کی مخلوق یہ حادث یعنی پہلے وجود میں نہیں تھی، اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی. اور اللہ ہمیشہ سے. ایک وقت آئے گا جب سب کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، فرشتے حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہوگا، جنوں کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہوگا. قیامت آ جائے گی. رب ارشاد فرمائے گا 24ویں پارے میں یہ آیت ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب دینے کے لیے کوئی حاضر نہیں. پھر رب ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی صفت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا، اور اللہ تعالیٰ کو صفت کسی نے بعد میں نہیں دی. اللہ تعالیٰ جیسے ازلی ابدی قدیم ہے اس کی صفات بھی ازلی ابدی قدیم ہے. اللہ ہمیشہ سے رحمان ہے، ہمیشہ سے رحیم ہے. اللہ کو کسی نے بعد میں کوئی صفت نہیں دی. لیکن دیوبندیوں نے اللہ کے بارے میں یہ لکھا جیسے فتاوی رشیدیہ میں گنگوہی نے اور خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطعہ میں کہ معاذ اللہ رب تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہیں. تو اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اللہ کے لیے عیب کو ثابت کرتے ہو تو اللہ کو صفات بعد میں کسی نے نہیں دی. اللہ کے تحت قدرت اگر جھوٹ بولنا ہوتا تو اللہ کی صفت میں کاذب کا ہونا بھی ضروری تھا. تو اگر اللہ کاذب ہے اس کی صفت تو قرآن کو سچا ہم کیسے مانیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی تمام صفات عیب سے پاک ہے. عیب والی چیزوں میں وہ صلاحیت ہی نہیں کہ اللہ کے تحت قدرت وہ داخل ہو. اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات عیب سے پاک اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. اور رب تبارک و تعالی کی صفت میں یہ ہے کہ وہ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور اللہ کی صفات ہمیشہ رہنے والی ہے. جب لمن الملک اليوم اللہ فرمائے گا کس کی بادشاہت، جواب دینے کے لیے کوئی حاضر نہیں. ارواح کو اگر فنا نہیں تو اس وقت ارواح بھی جواب نہیں دیں گے. انسان تو موجود نہیں، فرشتے موجود نہیں، جنات موجود نہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے والا کوئی نہیں، لیکن حبیب پاک پر درود بھیجنے والی ذات رب کی موجود ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نجدیو تم پڑھتے ہو تو کچھ نہیں کہتے. ہمارے علماء جب اس آیت کو پڑھتے تو کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے والا تو کوئی نہیں اس وقت، لیکن حبیب پر رحمت بھیجنے والا رب ابھی بھی موجود ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ نے ایسے رکھی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن حضور پر رحمت اللہ نازل فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اس طرح کی کئی آیتیں موجود ہے قرآن کریم میں جو ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ پڑھ کر بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حقیقت نہیں بتاتے.
آپ کے یہاں 5 مساجد میں سے 4 ان کی، اس کا مطلب 80% انہوں نے قبضہ کر لیا۔ آپ نے کیا کیا آج تک؟ میں نے تو سنا کہ اس مسجد کو بھی قبضہ کرنے آ گئے تھے، لیکن نوجوانوں نے ہمت کی اور ان کو قبضہ کرنے سے روک دیا۔ اب آپ چونکہ حقیقت جان چکے کہ یہ قرآن پڑھ کر قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ لوگوں کو روکے ان کی مسجدوں میں جانے سے؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ نوجوانوں کو ایڈوکیٹ کرے کہ حقیقت میں اہل سنت کے جو عقائد ہے وہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے؟ کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہابیوں کے اعتراضات کو سیکھے اور اس کے جوابات سیکھے، اپنے بچوں کو سکھائے اور ابھی سے سکھائے؟ یہ مت سوچنا کہ میرا بچہ 12 سال کا ابھی ہے، ابھی 15 سال کا ہے، بعد میں سیکھ لے گا۔ نہیں، ابھی سے سکھائیے حضور کی محبت، سرکار علیہ السلام کی شان ابھی سے سکھائیے، اولیاء کی محبت ابھی سے سکھائے، اور لوگوں کو ترغیب دے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ میں عشاء کے وقت آپ کی مسجد میں حاضر تھا، بہت افسوس ہوا کہ ماشاءاللہ یہاں دیکھا اتنا بڑا جلسہ، کافی لوگ یہاں موجود تھے، لیکن مسجد میں 2 ہی صفیں نظر آئی۔ یہ عادت ہماری صحیح نہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی سنی مسجد کو آباد کرے، ورنہ کل بھی یہ جا سکتی ہے، اس مسجد کو بھی قبضہ کر لیں گے۔ بلکہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو آباد کرے اور دوسری مسجدوں کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے، اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے کلام کو پڑھ کر جھوٹ بولتا ہو وہ اس لائق نہیں کہ امامت کرے، جو حضور کی حدیث پڑھ کر جھوٹ بولتا ہو وہ اس لائق نہیں کہ وہ آپ کے بچوں کو پڑھائے۔ اس لیے سنی علماء کے پاس صرف آپ کو اپنے بچوں کو بھیجنا ہے، صرف بچوں کو نہیں بھیجنا، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہمیں علم سیکھنا ہے۔ آپ بھی کوشش کر کے علماء کے پاس آئے اور عقیدہ سیکھیں، اور سورہ فاتحہ روزانہ یہ بھی پڑھتے ہیں، تراویح میں صرف نہیں، روزانہ پڑھتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ نماز میں سورہ فاتحہ سمجھ کر پڑھنا بہتر ہے نا کہ بغیر سمجھے پڑھنا بہتر ہے؟ سمجھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ تو سمجھ کر پڑھیں گے تو ذہن میں سوال آئے گا، یا اللہ تو ہمیں تعلیم فرما رہا ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ لیکن دیکھیں ایک اور بات، یہ دعا اللہ ہمیں اس وقت تعلیم دے رہا ہے جب اللہ نے فرمایا پہلے یہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے نجدی تم کہتے ہو کہ اللہ نے جب یہ فرمایا کہ یہ کہو ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تو انبیاء اولیاء کی ضرورت نہیں۔ اے نجدی ہم تم سے پوچھتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کے بعد اللہ نے سیدھے راستہ مانگنے کی تعلیم کیوں دی؟ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جس پر تیرا انعام ہے وہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ کیا پتا چلا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے میری مدد چاہیے تو میرے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو۔ تو ہم روزانہ کم سے کم 20 رکعت فرض اور واجب میں، یا اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، اولیاء کے، صالحین کے راستے پر چلا۔ الحمدللہ ہماری دعا قبول ہے، تبھی نماز کے بعد اولیاء کے نقش قدم پر آتا ہے۔ اور یہ نجدی روزانہ 20 مرتبہ سورہ فاتحہ میں یہ دعا کرتے ہیں، لیکن عمل دعا کے خلاف ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ نیک بندوں کے راستے پر چلا، اور نماز کے بعد کہتے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے تو نیک بندوں کی کیا ضرورت؟ ارے فاتحہ بھی تو قرآن کریم ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ بھی تو قرآن کریم ہی ہے، من النبیین والصدیقین یہ بھی تو قرآن کریم ہے۔ تو قرآن پڑھ کر قرآن کے خلاف تعلیم دے رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بات سن لے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کا یہ جو مطلب بتاتے ہیں یا اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو صرف انبیاء اور اولیاء کو لاتے ہیں، ایک دوسرے سے خود مدد مانگتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، تب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کہاں گیا؟ صرف انبیاء اور اولیاء کی قید کہاں سے آ گئی؟ تو کہیں گے کہ نہیں اللہ نے اسباب بنائے ہیں، تو اللہ نے اولیاء کو بھی اسباب بنایا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حضور خود فرماتے ہیں
سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے رکھا ہے. لوگ اپنی حاجتیں لے کر ان کے پاس جاتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کر کے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں. ایسی کئی حدیثیں موجود ہیں. تو انبیاء اور اولیاء کو بھی اللہ نے اسباب میں سے رکھا ہے ہماری مدد کے لیے. لیکن تفسیر اٹھا کر دیکھ لے، علماء موجود ہے، میری اصلاح فرمائیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تفسیر میں واضح لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت میں رہے، اس پر تو ہماری مدد فرما. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اسی عبادت میں، تیری ہی عبادت میں رہنے کے لیے تو ہماری مدد فرما. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ نے انبیاء اور اولیاء کو مدد کی طاقت نہیں دی. یہ نجدی جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہابی، یہ دیوبندی جھوٹ بولتے ہیں. اور اسی قرآن میں یہ بھی پڑھتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تمہارا دوست. اور اس کی تفسیر میں امام طبری ہجری 310 میں وفات پائے، یہاں ولیکم اللہ کا ترجمہ ناصر فرماتے ہیں، مددگار. تو کیا پتا چلا؟ رب فرماتا ہے بے شک اللہ تمہارا مددگار، ورسولہ، اللہ کے رسول تمہارے مددگار. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے تمہارے مددگار. تو رب فرماتا ہے رسول مددگار ہے، اولیاء مددگار ہے. نجدی بھی سورہ مائدہ میں یہ آیت پڑھتا ہے، لیکن ولیوں کو اور نبیوں کو مددگار نہیں مانتا. تو قرآن پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے، حدیث پڑھ کر جھوٹی باتیں کرتا ہے. اس لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو سکھائے، خود بھی سیکھے، ان نجدی وہابی دیوبندیوں سے دور رہے، اور کوشش کرے آپ کے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد جو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، کسی نہ کسی حکمت سے واپس لینے کی کوشش کرے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ کل آپ کو نماز کے لیے کوئی جگہ نہ ملے. ابھی سے تیاریاں شروع کرے، علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری دے، ادب کے ساتھ ان سے پوچھے. یہ آپ کو عقائد اہل سنت سکھائیں گے اور وہابیوں کے اعتراضات بھی سکھائیں گے. آپ سیکھیں، خود بھی مضبوط رہے، اپنی اولاد کو بھی مضبوط بنائے، اور اس طرح مضبوط بنائے جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا، اسلام اللہ نے ہمیں آپ کے ذریعے دیا. تو نے اسلام دیا یا رسول اللہ، تو نے جماعت میں لیا، آپ نے ہمیں غلامی میں قبول فرما لیا. تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم یا رسول اللہ، آپ تو داتا ہیں، آپ تو کریم ہیں. ایمان آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور تحفہ واپس لیا نہیں جاتا. تو یہ آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے یا رسول اللہ. تو کریم، پھرتا ہے اب کوئی عطیہ تیرا. ایمان ایسا بناؤ کہ یہ حضور کا دیا ہوا تحفہ کوئی نجدی لوٹ نہ سکے. اور آسان لفظوں میں استاد زمن مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے بھائی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان. دشمن مجھ سے ایمان لوٹ سکے؟ مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، اور وہ بھی دیا ہوا تیرا یا رسول اللہ. آپ کا دیا ہوا ایمان دشمن مجھ سے لے سکے؟ ایسا ایمان مضبوط بنا لو، دنیا بھی کامیاب رہے گی، قبر کی زندگی بھی کامیاب رہے گی. اور جس طرح دنیا میں حضور کے غلام بن کر ہم رہے ہیں، انشاءاللہ جنت میں بھی حضور کے خادم بن کر رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی، ایمان والی موت، اور موت کے وقت سرکار غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.